بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب سے پہلے اپنے بندوں میں سے کس کا حساب فرمائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت عقبہ بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ آئے۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے گرد و نواح میں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو احادیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے اور لوگ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غشی آئی۔ کافی دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو مجھے اس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی۔ اس وقت میرے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ یہ کہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لمبی دیر تک غشی آئی۔ دیر گئے جب افاقہ ہوا تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو آپ نے مجھ سے اس گھر میں بیان کی، اور اس وقت میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید غشی آئی اور چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ کافی دیر تک میں نے آپ کو سہارا دیے رکھا۔ پھر طبیعت ٹھیک ہوئی تو کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عالم، شہید اور سخی کو بلائیں گے۔ جب شہید کو بلایا جائے گا تو اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اسے یاد کروائیں گے، وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس میں تو نے کیا عمل کیا؟ کہے گا تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے تو اس لیے لڑائی کی تاکہ کہا جائے کہ یہ تو بہت ہی بہادر اور جرأت والا ہے۔ پس وہ کر دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم ہوگا اور اس کے چہرے کے بل سے اس کو گھسیٹا جائے حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب عالم کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور اسے سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، یہ اقرار کرے گا۔ پوچھیں گے اس میں تو نے کیا عمل کیا؟ کہے گا میں نے سیکھا اور علم سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے،
بلکہ تو نے علم سیکھا تھا تاکہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، اور قرآن پڑھا تھا تاکہ کہا جائے یہ وہ قاری ہے۔ پس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم ہوگا اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ پھر جب سخی کو لایا جائے گا، یعنی وہ آدمی جس پر اللہ نے وسعت اور کشادگی کی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا، اس کو لایا جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد کروائیں گے، وہ تسلیم کرے گا۔ پوچھیں گے اس پر کیا عمل کیا؟ کہے گا میں نے کوئی ایسی جگہ جس میں تو خرچ کرنے کو پسند فرماتا ہے نہیں چھوڑی، بلکہ تیری رضا کے لیے اس میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ وہ بڑا سخی ہے۔ پس کہہ دیا جائے گا، پھر اس کے متعلق حکم ہوگا، اس کے چہرے کے بل اس کو گھسیٹا جائے، پھر آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ریاکاری اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے روز جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ریاکار کا حساب لیں گے اور ان لوگوں کو بلائیں گے جنہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے نیک کام کیے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اللہ کی خاطر کرے، نہ کہ کسی دکھاوے کے لیے، چاہے کوئی نیکی چھوٹی ہو یا کوئی نیکی بڑی ہو۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تمام اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔